یعنی یہی وہ اخلاق ہیں جن کی دعوت جناب آدم علیہ السلام نے دی، جس کی دعوت جناب نوح علیہ السلام نے دی، جس کی دعوت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دی، جس کی دعوت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اسی پیغام ہدایت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ان میں سے ایک خلق وہ اخبات اللہ ہے۔ یہاں وبشر المخبتین، المخبتین کو خوشخبری سنا دیں، عاجزی اور زاری اختیار کرنا، غرور اور تکبر سے نکل جانا، یہ سب دینوں میں کامن ہے۔ کسی دین میں فخر اور غرور اور تکبر کی اجازت نہیں دی، کسی مذہب نے نہیں دی، کسی مسلک نے نہیں دی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری آ جائے، اور یہ انسان کا ایک طبعی اور فطری اور نیچرلی چیز ہے۔ اس کی تمثیل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ہے، اور اسی محبت کا تقاضا ہے، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ مجھے کسی کام کا حکم دیں، میں اس کام کو بجا لاؤں۔ اور اسی طرح ایک شاگرد کا اپنے استاذ کے ساتھ ایک تعلق ہے، محبت ہے، ایک قلبی میلان ہے، اور اس شاگرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ استاذ مجھے کوئی حکم دے تو میں اس کے حکم کی تکمیل کروں، اور کوئی مرید اپنے پیر کی حکم کی اطاعت اس محبت اور جذبے کے ساتھ اپنے اندر جو اس کا رکھا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ یہ کوئی آرڈر کریں، حکم دیں تو میں اس کو پورا کر دوں۔ اسی طرح یہ جو اخبات کا جذبہ ہے، یہ اسی جذبے کے تحت ان سب کے احکامات کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے، اس کی جو انتہا ہے، وہ اللہ کریم کی ذات ہے کہ جب وہ اس سب بڑوں سے بڑے سے مل جاتا ہے، جب اسے اس سب سے عظیم تر ذات کا تعارف ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اندر یہ نیاز مندی کا یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ مجھے اس رب کے حکم کو تسلیم کر کے اس کی بات کو مان کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اب جب اس کا علم مکمل ہوتا ہے اور غور و فکر سے، تعلیم و تربیت سے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اب اس کے سامنے پھر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ، میرے استاذ یا میرے پیر و مرشد، ان میں سے جو بھی مجھے خیر کا حکم دے، سچ کا حکم دے، اچھائی کا حکم دے، مجھے اس حکم کو ماننا چاہیے، اور اس کے ماں سوا جو احکامات ہیں مجھے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے خلاف چلنا، اس کے حکم کی عدولی کرنا،
یہ اسے جرم سمجھتا ہے۔ تو اخبات اللہ کا جذبہ انسان کے اندر یہ کیفیت منتقل کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سلنڈر ہو جائے، سر تسلیم خم کر لے اور تمام احکامات کو اللہ کے حکم کے تابع لے آئے کہ جو بھی حکم میرے سامنے کسی میرے بڑے کا آتا ہے، کیا وہ حکم اللہ کے حکم کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یہ اسے اختیار کر لے گا، اور اگر نہیں کرتا یہ اس حکم کو تسلیم کرنے سے پیچھے ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی زوجہ آ کر سوال کرتی ہیں، یا نبی اللہ، میرے والد آئے ہیں، مشرک ہیں، ایمان قبول نہیں کیا، میں کیا کروں؟ ان کے بارے میں، ان کی خدمت کے بارے میں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ دل میں وہ باپ کی محبت تو موجود ہے، لیکن اخبات اللہ کے تقاضے کے تحت آ کر سوال کرتی ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ میرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کے اعتبار سے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تیرے والد ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ اسی طرح مختلف واقعات زندگی میں جنہوں نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے اعتبار سے سوال کیا، جب انہیں اللہ کا تعارف ہو گیا، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ مجھے اس ذات کے سامنے جھکنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کو نہیں ماننا، تو پھر یہ جذبہ یہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو باقیوں کے حکم مانتا رہے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں یہ تعارف پیش کیا۔ قربانی کے نتائج میں وبشر المخبتین، آپ ان عاجزی اور نیاز مندی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ المخبتین کی جماعت کی خوبی کیا بیان کی؟ فرمایا سب سے پہلی خوبی یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا تعارف آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی شان اور کبریائی کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، جب انسان کے دل میں ایمان رچ بس جائے تو پھر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام آئے اس کے دل میں ایک ڈر اور عظمت پیدا ہو، ایک محبت پیدا ہو۔ یہ المخبتین کی پہلی خوبی بیان کر دی کہ ان کے سامنے اللہ کا تعارف آتا ہے تو اس کی ذات کی عظمت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کتنا عظیم، جس نے آسمانوں کو وجود بخشا، جس نے زمینیں پیدا کی، جس نے پہاڑ پیدا کیے، جس نے کائناتوں کو وجود بخشا، جس نے مجھے پیدا کیا، ہر چیز کا خالق، اسے پیدا کرنے والا، کائنات میں چیزوں کو پیدا کر کے بکھیرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے اب جب اللہ کا تعارف اس کے سامنے ہوگا، اس کی محبت ہوگی، المخبت اخبات اللہ کی کیفیات کو اپنے اندر منتقل کر لے گا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وجلت قلوبہم، دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ اب انسان پھر اس کو کیمرے کی ضرورت نہیں، اسے کسی فوج کی ضرورت نہیں، اسے کسی پولیس کی ضرورت نہیں، اسے اللہ کے احکامات اس کو نافذ العمل کرنے میں
کوئی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیوں دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو تو وہ ڈر وہ اس کے اندر یہ احساس بیدار کر دیتا ہے کہ وہ رب کریم، وہ مہربان و عظیم رب، وہ تیرے سامنے ہے، تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور تیری سب چیزوں کو سن رہا ہے۔ تو انسان اب اس وجہ سے وہ بہت سارے کاموں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی والصابرین علی ما اصابہم، کہ انسان جب خیر کے راستے کو اختیار کرے گا تو دنیا میں موجود شر کی قوتیں، عدل کو اختیار کرے گا تو ظلم کی قوتیں، ایمان کو اختیار کرے گا تو کفر اور شرک کی قوتیں اس کے مد مقابل ہیں، اور اس کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی، مسائل آئیں گے، مصائب پیدا ہوں گے، مشکلات کا دور آئے گا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکل ترین وقت گزارا۔ شعب ابی طالب میں گھاس کھا کر، جوتیاں جلا کر، اس کی راکھ کھا کر، پانی پی کر، وہ وہاں انتظار میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی پوری جماعت، آپ کے ساتھ ملے ہوئے لوگ، وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے کہ نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، لین دین بھی نہیں کر سکتا، کوئی شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتا، یہ کسی خوشی غمی میں ہمارے شامل نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی طور پر سوشل بائیکاٹ ہے پوری جماعت کا۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو ایسی مشکلات پیدا ہو جائیں ان مشکلات میں صبر کا راستہ اختیار کرنا، تشدد سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اور وائلنس نہ کرنا، اور امت میں افتراق کی کیفیات کو ختم کر دینا، اجتماع کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے قربانی دینا اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ المخبتین کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیں۔ اس لیے سورۃ العصر میں قرآن حکیم اس چھوٹی سی صورت میں ہمیں یہ صورت یاد کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے قرآن حکیم پر کہ وہ اس چھوٹی سی صورت میں اتنی جامعیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ کسی وقت اس پر گفتگو کریں گے، لیکن آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور تیسری ان کی خوبی یہ بیان کی والمقیم الصلاۃ، کہ یہ المخبتین کی جماعت، یہ نماز قائم کرنے والی، یہ نماز اللہ کے ساتھ انسان کا قرب پیدا کر دیتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کی چاہت ہوگی، اللہ کا دیدار کرنا چاہے گا، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر وہ اپنے دل کو تسکین دے گا۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے جن کے دلوں میں اس کی محبت ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے نماز رکھ دی، روزہ رکھ دیا، نیکی کے یہ اعمال رکھ دیے۔ اگر یہ اعمال نہ ہوتے تو یہ اللہ کے محبوب لوگوں کے دل پھٹ جاتے، یہ ختم ہو جاتے، یہ اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے۔ اب جب یہ محبت انسان کے قلب میں بڑھتی ہے، وہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایک رکعت میں 8 10 پارے اور 15 پارے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ کیا آپ تھکتے نہیں؟ انسان تھک جاتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کس چیز نے کھڑا کر دیا؟ یہ اس محبت نے کھڑا کیا جو دل میں اللہ کی موجود تھی، اخبات اللہ کے اس جذبے نے کھڑا کر دیا۔ اب تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اب کوئی پریشانی سامنے نہیں آتی۔ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے جب محبت سے نماز ادا کی جائے، غور و فکر سے ادا کی جائے، تو اس کی تاثیر
انسانی قلوب میں پیدا ہوتی ہے، لیکن جب سر سے اتارا جائے تو پھر اس کا یہی حال ہے۔ چوتھی خوبی بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے ان لوگوں کو جو رزق عطا کیا ہے، جو ان کو مال دیا ہے، جو ان کو وسائل دیے ہیں، یہ اس سارے پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اللہ کے راستے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں، جن کو وہ جانتے ہیں، ان تک اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخبات اللہ، اللہ کی محبت، اس کی عاجزی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ وہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اس نے اس کائنات میں رہنے والے، بسنے والے لوگوں کو اپنا کنبہ کہا ہے کہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں گا۔ اس لیے قرآن حکیم المخبتین کی کہ جب ہم قربانی کے عمل کو زندہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں یہ اخبات اللہ کا جذبہ پیدا ہو، اور اس اخبات اللہ کے جذبے کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے حکم کو، ہر حکم کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔